بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی عمر کے حصے میں اسلام نے لڑکی اور لڑکے کو کنواری قرار دیا ہے، اور کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں تو لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جاتے ہیں، اور بالغ ہوتے ہی سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے، اور اگر بالغ ہونے کی نشانیاں ظاہر نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور لڑکا اور لڑکی کس وقت بالغ ہوں گے، اور بالغ ہونے کے فوراً بعد کون کون سا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد کس عمر کے حصے کے اندر ان کی شادی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر والدین نے شادی نہ کی تو گناہ کی صورت کے اندر گناہ والدین کو کب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، اکثر لڑکے اور لڑکیاں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بلوغت کیا ہوتی ہے، اور ہم کب بالغ ہوتے ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بلوغت عمر کے ایک حصے کو کہتے ہیں جس پر پہنچ کر انسان بالغ ہو جاتا ہے، اور دین اسلام نے اس کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں کہ جن کے بعد آپ اسلامی اعتبار سے بالغ شمار کیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، لڑکا 12 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان میں یا پھر 15 سال پورے ہونے پر بالغ ہو جاتا ہے، جبکہ لڑکی 9 سال سے 12 سال کی عمر کے درمیانی حصے میں یا پھر 12 سال کی عمر پوری ہونے پر بالغ ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی احکامات نابالغ پر فرض و عائد نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، یعنی کہ ان پر اسلامی احکامات فرض نہیں ہوتے: نابالغ بچے اور بچی پر، مجنون یعنی پاگل پر، یعنی جس کی عقل قائم نہ رہی ہو، اور سوتے ہوئے شخص پر جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ تو پس جیسے ہی کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتا ہے تو اس پر سب سے پہلے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ فوراً غسل کرے، اور اس پر غسل کے فرائض اور غسل کا طریقہ اور احکامات کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے فرائض، واجبات اور طریقہ نماز سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے، اور پس اس کے بعد اگر وہ تجارت کرتا ہے تو اب اس پر تجارت کے احکامات سیکھنا بھی فرض ہو جائیں گے، اور جب شادی کرنا چاہے گا تو نکاح اور طلاق کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو جائے گا، اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے کے مسائل سیکھنے فرض ہو جائیں گے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کے احکامات سیکھنا فرض ہو جائیں گے۔ یوں ہی اب اگر اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے اس پر حج فرض ہوتا ہے تو اس پر حج کے احکامات اور حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ یعنی جس جس کام کا وقت آتا جائے گا کچھ کام کے احکامات سیکھنے فرض ہو جائیں گے۔ یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ ایک ہی دفعہ تمام احکامات کو فرض نہیں کیا تاکہ سیکھنے کے اندر آسانی ہو سکے، اور لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے بالترتیب اسلام کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ باقی ناپاکی پر نماز، روزہ اور دیگر احکامات بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان علامات کی جن کے ظاہر ہونے پر انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، احتلام کا ہونا۔ احتلام سفید یا مٹیالے رنگ کی پانی کی نیند کی حالت میں نکلنے کو کہتے ہیں، جو کہ گاڑھا ہوتا ہے اور نیند کی حالت میں انسان کی مخصوص مقام سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ ناظرین محترم، سفید رنگ کا گاڑھا پانی مردوں کو آتا ہے، جبکہ عورتوں کی منی کا رنگ مٹیالہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو احتلام ہو جائے، چاہے سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں، اور ان پر فوراً غسل کرنا فرض ہوگا، اور باقی احکامات کا سیکھنا بھی جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں فرض ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، تمہارے غلاموں کو اور تمہارے ان بچوں کو جو ابھی احتلام کی عمر کو نہیں پہنچے 3 موقعوں پر اجازت لینا چاہیے: فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھتے ہو یعنی قیلولہ کرنے کے لیے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ کہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان کے تمہارے پاس آنے جانے میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔
ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے جانے کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ چنانچہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہوش سے کام لو۔ اور اس طرح سے اس کے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تم میں سے بچے احتلام کو پہنچ جائیں تو ان کو اسی طرح سے اجازت لینی چاہیے جس طرح سے دوسرے لوگ اجازت لیتے ہیں، یعنی تمام اوقات میں۔ ناظرین محترم، ان دونوں آیتوں میں گھر میں داخل ہونے کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بچوں اور بڑوں میں فرق رکھا گیا ہے، اور احتلام پر بچوں اور بڑوں کے حکم کو یکساں بیان کیا گیا ہے، جس سے صراحتاً احتلام کا ہونا بالغ ہونے کی علامت ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حکم دیا کہ احتلام کی عمر کو پہنچنے پر ہر شخص سے 1 دینار جزیہ لینا۔ ان حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احتلام کو بلوغت کی علامت قرار دیا ہے۔ اور نمبر 2، جب لڑکے کی عمر 15 سال اور لڑکی کی عمر 12 سال ہو جائے تو اگرچہ کوئی علامت ظاہر نہ ہو تب بھی وہ بالغ ہو جائیں گے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس دن غسل کریں جس دن ان کی عمر 15 سال ہو۔ اسی وجہ سے فقہ کرام نے بیان کیا ہے، جیسے کہ امام اوزاعی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف نے، کہ 15 سال جب مکمل ہو جائیں اور کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اس لڑکے کو بالغ قرار دیا جائے گا، اور لڑکی کی عمر 12 سال کی جب مکمل ہو جائے تو وہ بھی بالغ ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، اگر کوئی لڑکا عورت کے ساتھ ہم بستری کر کے اس کو حاملہ کر دے تو یہ بھی اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اور نمبر 4، اگر کسی لڑکی کو حیض آ جائے تو یہ بھی اس لڑکی کے بالغ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ حیض وہ خون ہوتا ہے جو بالغ عورت کو بلوغت کے بعد آتا ہے، اور یہ زائد خون ہوتا ہے جو کہ حمل کے وقت بچے کی پرورش کا سبب بنتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ بن کر غذا کا کام دیتا ہے۔ لہٰذا حیض، ماہواری یا پیریڈ کا آنا بھی لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی لڑکی حاملہ ہو جائے تو یہ بھی اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اور نمبر 6، لڑکی یا لڑکے کے زیر ناف بالوں کا اگ آنا بھی ان کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنگجوؤں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو جس کے زیر ناف بال تھے اس کو قتل کیا گیا، اور جس کے بال نہیں اگے تھے اس کو بچوں کے اندر شامل کیا گیا اور اس کی جان بخشی کی گئی۔ اس وجہ سے میری جان بھی بچ گئی تھی کہ میرے ابھی بال نہیں آئے تھے۔ ناظرین محترم، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکے یا لڑکی کے جب زیر ناف بال اگائیں تو اس وقت وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ بلوغت کے بعد بچہ تمام احکامات کا مکلف ہوگا، یعنی ہر حکم کی پابندی اس کے لیے لازمی ہوگی، کوتاہی پر گنہگار ہوگا اور دنیاوی سزا کا مستحق ہوگا۔ اس لیے بلوغت سے پہلے ہی تمام احکامات کا پابند بنانا چاہیے تاکہ بلوغ کے بعد کوئی کوتاہی کا خیال بھی نہ آئے، اور بلوغت تک پہنچتے احکامات پر عمل کرنے کے اندر پختگی آ جائے۔ ناظرین محترم، اب آخر میں اس بچے کی شادی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے لیے اس کے والدین اس کی پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک فکر مند رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھا ادب سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دے۔ تو اگر وہ بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی نہ کریں، پھر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ پر ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جس لڑکی کی عمر 12 سال کی ہو جائے اور اس کے والدین اس کی شادی نہ کریں، پھر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ کے سر ہوگا۔ ناظرین محترم، ان احادیث سے بلوغت کے بعد شادی کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ بس اگر لڑکے یا لڑکی کا چال چلن ٹھیک تھا، اس لیے باپ نے اس کی شادی کی جلدی نہیں کی، اور پھر اس لڑکے یا لڑکی سے گناہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے باپ پر اس کا وبال نہیں ہوگا۔ اور شادی کی فکر تو کی مگر مناسب رشتہ نہ ملا اور وہ اسی فکر میں تھا، پھر ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس صورت کے اندر بھی باپ بے قصور رہے گا، اور سارے کا سارا گناہ غلط کام کرنے والے لڑکے یا لڑکی پر ہوگا، اور باپ پر وبال صرف اسی صورت میں ہوگا جب لڑکا یا لڑکی
شادی کا تقاضا کریں، زبان سے کریں یا اپنے عمل و سلوک سے کریں، ایک بھی بار اس کی طرف توجہ نہ کرے اور معاملے کو ٹالتا رہے، تو اگر اس حالت میں اس لڑکے یا لڑکی سے گناہ ہوتا ہے تو کرنے والے کو تو گناہ ہوگا ہی، مگر باپ پر بھی اس کا وبال پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی احکامات سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔